یہ ہے جی ایپیسوڈ 12۔ السلام علیکم۔ آج اب ہم بات کریں گے عام آداب معاشرت۔ دوسروں کے ہاں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بھی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، بغیر ان کے اجازت کے ان کے گھر کے اندر مت جائیں، مت داخل ہوں، اور اندر جا کر سب کو سلام کریں۔ اگر آپ اندر جائیں تو اس کے بغیر آپ مت ان کے گھر میں جائیں۔ پیچھے دروازے سے جانا، سائیڈ دروازے سے جانا بغیر ان کو بتائے درست نہیں ہے۔ لیٹس سے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ بیل بجاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، جھانکنا نہیں چاہیے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں آپ لوگ یہ ایٹیکیٹ سیکھیں، یہ آداب سیکھیں۔ یہ بہت ہی، اور ہر معاشرے میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ملکوں میں کرنا ہے، آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں، اپنے ملک میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ نے یہ آداب رکھنے ہیں تاکہ آپ کو لوگ دیکھیں اور وہ کہیں کہ یہ کتنے ایٹیکیٹس، کتنے اچھے آداب رکھتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کیا پڑھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے یہ، تو تاکہ آپ سے پھر جب وہ ایکسپلور کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ تو ایک زبردست فیتھ کو فالو کرتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اللہ نے اس کے بارے میں سورہ 24 آیت 27 میں بتایا ہے کہ دوسروں کے گھر اجازت کے بغیر مت جائیں، اندر داخل ہوں تو اندر جا کر ضرور سب کو سلام کریں، گریٹ کریں، جی کہیں بھی ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے تو مت جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لیٹ سے آپ نے بیل بجائی ہے، آپ کھٹکھٹا رہے ہیں اور کوئی نہیں آتا، تو دین آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، چاہے آپ کو لگے کہ وہ گھر میں بھی ہیں، ان کی پرائیویسی ان کو آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، شک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا اور پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے بھی کوئی بھی ایسی وجہ تو آپ خواہ اپنے جو طاقت ہے دماغ کی اور دل کی اور جو انرجی ہے اس کو کیوں ضائع کریں؟ نہیں آپ کو لگتا، ہاں وہ اگر آپ کو کہے بھی آپ میرے گھر نہ آئیں، صاف صاف کوئی کہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو فیس کر کے کہے کہ بھی میں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا یا آپ میرے گھر نہ آئیں، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے یا معلوم ہے تو آپ پھر اس سے تعلق نہ رکھیں، اس سے کم کر لیں، دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ شک و شبہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ کسی پہ بغیر کسی پروف کے، ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی پر الزام یا ججمنٹ نہیں دیتے۔ تو لیٹس سے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اگر اجازت نہیں ملتی یا آپ گھر جاتے ہیں تو کوئی نہیں کھولتا، تو آپ آرام سے چپ کر کے پیار محبت سے واپس چلے جائیں۔ ہاں ایک اور ہے کہ اگر جیسے کوئی ایسی جگہ ہے، چار دیواری ہے یا کھلی جگہ ہے یا جہاں پہ کسی کا گھر نہیں ہے، تو وہاں پر اجازت ظاہر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس بھی ہے یہ صحیح۔ محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں، اسی طرح محفل میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں بیٹھے ہیں، کسی آپ کھانے پہ کسی نے بلایا ہوا ہے یا کوئی بھی گیدرنگ ہے جہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کے بھی کچھ آداب ہیں، صحیح ہے۔ وہاں پہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے اس طرح کا ماحول میں آپ نے کیسے آپ کے طور طریق ہونے چاہیے، بات چیت کیسے ہونی چاہیے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، صرف دینی مجلس کی بات نہیں، ہر طرح کی محفل میں، ہر طرح کی مجلس میں، تو آپ کیسے وہاں پہ ایکٹ اور بیہیو کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے، صحیح ہے، تو آپ کھانا وانا کھاتے ہیں، ملتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کسی مقصد اور اکٹھے ہو کے مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈسکشن اچھی کریں، کوئی بات چیت اچھی کریں، ایک دوسرے کے بارے میں آپ سمجھ سکیں، اچھا محسوس ہو، جہاں بھی آپ بیٹھیں تو آپ کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو وہ لگے کہ مشکل پڑی ہوئی ہے، مصیبت پڑی ہے۔ ایسے تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میں اچھا نہیں نکلتا، صحیح ہے۔ اگر ایک دفعہ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ
صحیح نہیں فیل ہو رہا، محسوس نہیں آپ کو اچھا ہو رہا، یا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، تو وہاں پہ آپ کو میرے خیال تعلق کم کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لیں اور پھر شاید ٹھیک ہو جائے۔ اور جب کوئی کھانا کھلا دے اور سب چائے وائے آپ پی لیں اور سب فارغ ہو گئے ہیں اور وقت بھی مناسب ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے جو بھی ہے، لیکن اگر آپ ایک مناسب وقت تک بیٹھ چکے ہیں تو جب وہ کہہ دیں کہ جی اچھا جی اب ہاں کھانا کھا لیں، تو جانے سے پہلے جی آپ چائے پی لیں، تو آپ لوگ چائے پئیں اور ادھر سے نکل جائیں۔ ایک جب کوئی اوور سٹے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے پیغمبر بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اوور کسی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے تھے، جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی محفل میں اچھی حرکت کرنی چاہیے، ادھر ادھر پیروں میں انگلیاں ڈالنا یا کان میں انگلی ڈالنا اچھا نہیں لگتا، صحیح ہے، اور باتیں بھی، گفتگو بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، شائستہ ہونی چاہیے، نہ شائستہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ شائستہ حرکت ہونی چاہیے، نہ ایکشن سے کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ محفل کا مزہ خراب کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی محفلوں میں ناشائستہ نامناسب حرکتیں نہ کریں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے سورہ 29 آیت 29 میں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ وہاں سے نکل بھی رہے ہوں کہیں سے، کسی گھر سے یا کسی جگہ سے یا کسی ریسٹورنٹ سے، تو آپ جنہوں نے میزبان جو ہیں، جنہوں نے بلایا ہوا ہے، انہیں ضرور آپ بتائیں کہ جی ہم نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، بتائے بغیر نہیں جائیں، اور ان سے آپ اجازت مانگیں کہ جی اب ہم اجازت دیں، ہم چلتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا چلیں جی اب ہمیں اجازت دیں، ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم جاتے ہیں، دیر ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو پیار محبت سے، یہ ایٹیکیٹس ہیں بات کے آپس میں کرنے کے، تو آپ ضرور ان کو کہیں جی ہاں بالکل جی آئیے جی خیریت سے جائیں۔ پھر ہوتا ہے کہ جیسے کھانے کی دعوت کی بات ہوئی، تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو جب جائیں تو آپ وہاں پہ مناسب کھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ پلیٹیں بھر بھر کے، ایک تو پلیٹ بھریں نہیں پہلی مرتبہ میں، اور پھر اس کے بعد اس پلیٹ میں کھانا چھوڑ کر مطلب ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہے، جیسے کہ شادیوں میں ہو یا کسی کی دعوت میں ہو، صحیح ہے۔ پہلے تھوڑا لیں، اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو لگ بھی رہا ہے نا آپ زیادہ کھا سکتے ہیں، تو آپ مناسب مقدار میں کھانا ڈالیں اپنی پلیٹ میں، پہاڑیاں بنانے کی کھانے کی پلیٹ میں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کھانا نہیں ضائع ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو اتنی بھوک نہ ہو سکتا ہے آپ کو اتنا مزیدار نہ لگے، یا وہ چیز یا زیادہ مرچیں ہوں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اس وقت نہیں پتہ ہوتا ہے جب تک آپ نہیں کھاتے کسی کے گھر۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، اپنے دوست ہیں، فیملی ہے کہ یہ تو زبردست کھانا بناتے ہیں، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ بس مطلب کھانا ہی کھاتے جائیں، اور دوسروں کا لحاظ رکھیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے کھانا ہے، تاکہ جس نے کھانا بنایا اس پر بھی پریشر نہ ہو کہ ہو یہ تو ایک ہی بندہ اتنا کھا گیا تو میں باقی کا کہاں سے پورا کروں۔ اگر پیچھے ہے بھی کھانا تو اس کو پھر بھی اگلے کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس وقت پہ بلایا جائے، یہ تو بڑا ہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جب ہمیں جس وقت پر بلایا جاتا ہے اسی وقت پر جائیں اور اسی کے مطابق اٹھ جائیں، نہ دیر سے جائیں نہ جلدی چلے جائیں کہ ابھی بیچارے وہ پریپریشن کر رہے ہوں، تیاری کر رہے ہوں آپ کی دعوت کی، اور آپ پہلے چلے جائیں اور ابھی وہ مطلب آپ کے لیے تیار بھی نہ ہوں۔ اور یہ بھی اچھا نہیں کہ جو جنہوں نے بلایا ہے ان کو بھی وقت پہ تیار ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ وہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں اور وہ باتھ روم میں ابھی تیار ہو رہے ہیں، صحیح ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ان ساری چیزوں کی یہ ہوتے ہیں ایٹیکیٹس، آداب، ملنے ملانے کے، آنے کے، جانے کے، ان پر توجہ دیں۔ ابھی سے آپ لوگ ینگ ہیں، جوان ہیں، ابھی سے کریں گے تو آپ لوگ جب تھوڑا بڑے ہوں گے اور زندگی میں آگے چلیں گے تو ایسی چیزوں کو آپ کو زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا، صحیح ہے۔ اور کوشش کریں کہ اچھی، پروڈکٹیو، فائدہ مند، نالج کی، انفارمیشن کی باتیں کریں، دینی باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن دنیاوی ٹیکنالوجی کی بات کریں، اچھی بات کریں۔ فضول مزاح جو ہوتا ہے یا دوسروں کا مذاق اڑانا، یا صرف یوٹیوب کے وہ
چینل دیکھ کر تو مذاق اڑانا یا باتوں کا بس وہ اسی میں وقت گزار دینا، ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تو ہو گیا. یہ باتیں بڑی ہلکی پھلکی ہیں لگتی ہیں، لیکن اس سے آپ کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، تعلقات اچھے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ملنے سے سیکھتے ہیں، معاشرے میں بھی اچھی چیز پیدا ہوتی ہے. اگر لیٹس سے کسی کو عادت بھی ہے فضول قسم کی باتیں یا مذاق کرنے کی یا ویڈیوز دیکھنے کی صرف، یا فضول کسی کا مذاق اڑانے کی، تو اس سے آپ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اگلا بھی جو ہے وہ بھی اس سے پرہیز کرے اور وہ کہے کہ ہاں یہ تو واقعی فضول چیز ہے، میں ایسے ہی. کیونکہ آپ اس کو انکریج نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں ایسی فضول باتوں کے لیے. تو یہ تھا جی آج کا ایک اور لیسن. اب ہم بات کرتے ہیں متفرق باتیں. متفرق باتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً ہم حسد، جیلسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ موضوع بھی امپورٹنٹ ہے. حسد کا، حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے جیلس ہونا بہت ہی ایک نیگیٹو چیز ہے انسان میں. اس سے آپ کا خون بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آپ خواہ مخواہ میں نیگیٹو انرجیز، منفی طاقت جو ہوتی ہے اس کو جگہ دیتے ہیں اپنے میں، جس سے بہت ہی مطلب آپ کے اوپر اچھا اثر نہیں ہوتا. دل خراب ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ کی سارا خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے پرہیز کریں. کیسے کریں؟ لیٹس سے کوئی آپ کا دوست ہے اور وہ بہت ہی محنت کر کے اچھے گریڈز لے لیتے ہیں، پڑھائی میں بھی اچھے ہیں، اور پھر وہ آگے نکلتے جاتے ہیں، پیسے بھی زیادہ بنا لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو آپ بھی اسی کی طرح اچھا پازیٹیو کمپٹیشن کر کے آپ بھی سیکھیں، آپ بھی اس سے سیکھیں اور اس کو ریفرنس اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں. یہ نہیں کہ اسی سے سیکھ کے تو اسی کو دکھائیں کہ جی دیکھا میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، حالانکہ آپ انسپائر یا آپ نے آئیڈیا اسی سے لیا ہے. جب آپ کسی سے آئیڈیا لیتے ہیں تو میری بہت ایک دل سے گزارش ہے کہ پلیز دوسروں کے آئیڈیاز چوری نہ کیا کریں. آپ اس کو اپریشیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ جی ہم نے آپ سے سیکھا ہے. کیونکہ اندر سے آپ کا جو اللہ ہے وہ تو جانتا ہے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے. تو آپ بے شک ساروں سے بچ جائیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جس سے آپ نے سیکھا ہے اس کو بتائیں گے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ کہے گا کہ آپ اور میرے سے یہ بھی ٹپس لے لیں، وہ بھی ٹپس لے لیں. جیسے ریسیپیز بھی ہوتی ہیں، یا آپ نے کوئی بزنس میں کوئی آئیڈیا کسی سے لیا ہے، یا آپ نے کوئی کسی بھی ہنر کا آئیڈیا کہیں سے لیا ہے اور آپ وہ کر کے تو ایسے شو کرتے ہیں جیسے کہ آپ ہی کا تھا. ایسا نہیں ہے. اور ویسے بھی آج کے زمانے میں ہم پچھلی جو انفارمیشن اور نالج ہے اسی پہ ہی چل رہے ہیں، اس کو ہی بلڈ کرتے جاتے ہیں آگے. کاپی کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے. ہاں کاپی کریں تو اس کا ضرور ریفرنس دیں، اس کا حوالہ ضرور دیں. آگے ہم بات کرتے ہیں کہ غیبت جو ہے چغلی، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں بری بات کرنا، غلط بات کرنا، جو وہ تصدیق بھی نہ کر سکے، جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے وہ وہاں موجود بھی نہ ہو اور وہ اس کو کاؤنٹر نہ کر سکے، تو یہ غلط بات ہے. سورہ 49 آیت 12 میں ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم پسند نہیں کرو گے. سو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایسی جو پیٹھ پیچھے بات یا بیہائنڈ دا بیک جس کو کہتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کریں. کیونکہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو ایکچول بات نہیں ہوتی اور آپ اس کو گھڑ کے کسی کے بارے میں کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جس کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیں اور اس سے ریزالو آپس میں کریں، بجائے کہ دوسروں کو تشہیر کریں اس کی یا دوسروں کو بتائیں. غصے میں ہم سب کر جاتے ہیں لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی بہت. آج ہم نے کافی ایک میجر ٹاپکس، موضوع جو ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے. اپنی رائے سے آگاہ کریں ہمیں، مجھے
میری ویب سائٹ پہ جا کر سکتے ہیں lightupwithshua.com پہ، یا اس جہاں پہ بھی آپ یہ سن رہے ہیں یہ ایپیسوڈ یا یہ پوڈ کاسٹ سے آپ سبسکرائبڈ ہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہیں، چاہے انسٹاگرام پہ ہیں، یا جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، پلیز آپ رابطہ کریں، آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، آپ اس کو اپنے دوستوں سے، فیملی سے شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ کی رائے درکار ہے، پلیز آپ ضرور مجھے اس سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ اپنی صحت کا، ذہنی، جسمانی اور روحانی کا خیال رکھیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔